اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نبیل انجم آفیشیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لننبئنہم فی الدنیا حسنہ ولاجر الآخرۃ اکبر ولاجر الآخرۃ اکبر لو کان بعد یعلم۔ والذین ہاجروا فی اللہ، ہم صرف ابھی اس آیت کی طرف موو کریں گے۔ صرف قرآن کی جو یہ آیت ہے نا، اس کا تھوڑا اس آیت کا یہ چھوٹا ٹکڑا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد، بس فی اللہ، وہ لوگ جن کی ہجرت میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کے اندر کہ وہ لوگ جن کی ہجرت میں ہوں۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب ان پر کوئی ظلم کر دیتا ہے وہ ظلم کو سہ کر صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، گیلے نہیں کرتے، شکوے نہیں کرتے۔ فرمایا ان سے میرا وعدہ ہے کہ ان کو میں دنیا کے اندر بہترین ٹھکانہ دوں گا اور آخرت کے اندر اجر اکبر عطا کروں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے ان لوگوں کو بڑا ہی حوصلہ دے دیا جو ساری زندگی اللہ رسول کی اطاعت میں گزارتے ہیں، جنہوں نے دین کے لیے مارے کھائی، جنہوں نے دین کے لیے وار کیا، جنہوں نے اپنی لائف کے اندر ہمیشہ اچھا کام کیا، جن کی ہجرت اللہ کی طرف تھی، جنہوں نے وطن کے لیے کام کیا، دین و وطن کے لیے، تو ان لوگوں نے ساری زندگی اللہ رسول کی محبت میں گزار دی۔ لیکن دنیا نے انہیں جو ہے نا سلا چھن دیا، کسی نے عمر بھر قیدی میں گزار دی، کسی نے پھانسی چڑھ گیا، کوئی سخت مارے کھا گیا، کوئی انگاروں پہ لیٹ گیا، کسی کو تپتے ہوئے صحرا کے اندر لٹایا گیا، کسی کو ڈنڈے مار مار کے اتنا مارا جاتا کہ کئی گھنٹے بے ہوش رہتے ہیں، کسی کو جناب والا اونٹوں سے باندھ کر اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے، کسی کو جناب والا لوہے کی زیرہ بنا کے جون جولائی کے مہینے کے اندر گرم ریت پہ رکھا جاتا، کوئی ماں باپ چھوڑ کے جناب والا سرداری چھوڑ کے غلام بنتا کھجوروں کے باغ میں جا کے کام کرتا ہے، اور وقت آتا ہے پھر جا کے وہ پتہ چلتا ہے کہ آخری پرافٹ آ گئے تو ان کے پاس چلا جاتا ہے۔ پھر کوئی جناب والا اتنی تکلیفیں سہنے کے بعد، مارے کھانے کے بعد اپنی جو ہے نا وہ اللہ کی طرف منہ کرتا ہے، کوئی اپنی امیری چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو بعد میں ایسا دور آتا ہے کہ اپنی امیری چھوڑ کے جب دین کی طرف آتا ہے تو جب وہ فوت ہوتا ہے غزوہ احد کے اندر، تو ان کے پاؤں کے اندر جو ہے نا کفن نہیں ہوتا ہے پورا کہ کفن ڈالا جائے، اور پاؤں پہ انہوں نے وہاں پر حکم ہوتا ہے نبی کی طرف سے کہ یہاں پر گھاس ڈال دیا جائے۔ تو یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں فرمائی گئی کہ والذین ہاجروا فی اللہ، اور صرف یہ آیت وہاں تک محدود نہیں اللہ نے رکھی، فرمایا قیامت تک جس کا رستہ میری طرف ہوگا میں اس کا نام زندہ رکھوں گا، اور اس سے یہ رب وعدہ کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر بہترین ٹھکانہ عطا کروں گا اور آخرت کے اندر اجر اکبر عطا کروں گا۔ عرض کی یا اللہ جو لوگ تیری طرف موو کر رہے ہیں، جن کا ہجرت تمہاری طرف ہے، وہ یہاں ہوتے ہیں تو کوئی پھانسی کے پھندے پہ چڑھ جاتا ہے، کوئی عمر بھر جیلوں میں چلا جاتا ہے، کسی کو سزائیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، کوئی بھوک پیاس، کسی کو کپڑا تک نہیں ملتا ہے، جنہیں کوئی ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی سوٹ پر گزارا کر دیتے ہیں ساری زندگی۔ تو یا اللہ ان کو پھر تو نے دنیا کے اندر کیا ٹھکانہ دیا، بات دنیا کی بھی کر رہا ہے اور آخرت کے اندر بھی۔ فرمایا دنیا کے اندر چاہے ظاہری طور پر وہ غریب ہوں لیکن انٹرنلی وہ امیر ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک بات میں بتاتا چلوں پوری کائنات کو کہ ان کا دنیا کے اندر نام یہ ہوگا کہ ان کے مرنے کے بعد ان کا نام میں زندہ رکھوں، مرنے کے بعد ان کے ناموں کو میں زندہ رکھوں گا۔ اور آخرت کے اندر اجر اکبر کا یہ معنی ہے کہ آخرت کے اندر ان کا مقام ہی ایسا ہوگا کہ زمانہ ان پر رش کرے گا، جہاں بڑے بڑے نمازی، عبادت گزار، روزے والے لوگوں کو دین کی طرف موو کرنے والے، یہ ایسے لوگ جو ہے نا ایک طرف ہوں گے، اور یہ لوگ جو میرے دین کی طرف انہوں نے مارے کھائی ہیں، جنہوں نے میرے دین کے لیے کام کیا ہے، وار کیا ہے، امت کے لیے وار کیا ہے، امت کے لیے انہوں نے سزائیں کاٹی ہیں، فرمایا ان کا مقام کل قیامت والے دن ان لوگوں سے زیادہ ہو، جنہوں نے اپنی لائف کو میرے لیے سپینڈ کر دیا ہے، ان لوگوں کا نام زندہ ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ، صدیق میری طرف منہ ہوا، میں نے صدیق کا نام آج تک زندہ رکھا ہوا ہے، اور صدیق کا وہ مقام ہے کہ ساری دنیا اسلام کے قرضے دے چکی ہے، لیکن اسلام پر جس کا قرضہ بقایا ہے وہ صدیق کا ہے، یعنی کہ اسلام بھی صدیق کا مقروض ہے۔ فرمایا عمر نے مکے کی سرداری چھوڑی اور میری طرف آ گیا، یہ تھا والذین ہاجروا فی اللہ۔ عثمان نے ساری دولت میری راہ میں گزار دے دی،
اور وقت آیا کہ جس نے قوم کو کنواں خرید کے دیا تھا، جب مرنے کی باری آئی تو اس کو اس کنویں سے پانی نہیں پینے دیا جا رہا تھا اور گھر کے اندر بند کر دیا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے والذین ہاجروا فی اللہ۔ فرمایا علی نے میری خاطر جنگیں لڑی، علی نے میری خاطر شہادت دے دی، یہ وہ لوگ تھے والذین ہاجروا فی اللہ۔ فرمایا بلال نے اتنی مارے کھائی، حبش سے آیا، غلام تھا، غلام ابن غلام، غلام ابن غلام، اور امیہ اور ابو جہل جیسے سے مارے کھا کر پتھر رکھے جاتے اور لیٹ پہ لٹایا جاتا گرم ریت پہ، لیکن اس نے میرا ذکر نہیں چھوڑا۔ یہ تھے والذین ہاجروا فی اللہ۔ فرمایا عمار بن یاسر نے سخت مارے کھائی، اس کی ماں نے جان تک دے دی، اور ان لوگوں کو اتنی سزائیں دی جاتی جس کی انتخابی۔ یہ تھے والذین ہاجروا فی اللہ۔ صہیب رومی کو ڈنڈے مار کر بیہوش کیا جاتا، یہ وہ لوگ تھے والذین ہاجروا فی اللہ جنہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کیا۔ خباب بن ارد کو انگاروں پہ لٹایا جاتا، خباب بن ارد کو یاد کیا، اور لوہے کو لے کے ان کے جسم پہ گرم کر کے ان کے سر پہ مارا جاتا، ان کی ملکہ ان کے سر پہ مارتی، لیکن دین نہیں چھوڑا۔ یہ لوگ تھے والذین ہاجروا فی اللہ۔ فرمایا عامر بن فغیرہ نے کمان لی 70 صحابہ کی اور جناب کے چلا گیا، اور جناب بعد میں جب شہید ہوتا ہے فرشتے اسے غسل دینے کے لیے لے جاتے ہیں، کفن پہنانے کے لیے عرش پہ، دفاعن الملائکہ کا لقب ملتا ہے۔ فرمایا یہ تھے والذین ہاجروا فی اللہ۔ فرمایا جن لوگوں نے مصعب بن عمیر نے اپنی امیری چھوڑ کے میرے راہ کی طرف آ گیا اور غریبی کو اپنا لیا، اور جب مرا تھا جو 400 دینار اور درہم کی پرفیوم پہنتا تھا، لگایا کرتا تھا، اور 500 درہم اور دینار کے سوٹ پہنا کرتا تھا، اسے مار کو روٹی تک نہ ملی جب میرے دین کی طرف آیا، اور جب مرا تھا کفن تک نہ ملا، جو وقت کا بہت بڑا امیر اور اکلوتا ماں کا بیٹا تھا۔ فرمایا یہ لوگ تھے والذین ہاجروا فی اللہ۔ فرمایا مکہ کا سردار کا بھائی تھا، اور مکہ کے اندر اپنی ایک ویلیو تھی، پروٹوکول تھی، لیکن جب میرے دین کی طرف آیا تو اس کا کلیجہ چبایا گیا، اس کی کان کاٹے گئے، اس کی آنکھیں نکالے گی، اس کا ناک کاٹا گیا، اس کے ہاتھوں کو کاٹا گیا، اور جب مرے تو ان کو کفن تک نہیں ملا۔ فرمایا یہ تھا امیر حمزہ جو ہے والذین ہاجروا فی اللہ۔ فرمایا اسی طرح چلتے چلتے تم حسن کی طرف آؤ، میرے دین کے لیے اس نے شہادت دے دی، حسین کی طرف آؤ، ساری نسل قربان کر گیا، اور کئی دن پیاسا رہا اور نیزے پہ چڑھ گیا اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ ہیں والذین ہاجروا فی اللہ۔ فرمایا عباس دیکھو، بازو کٹا دیے میرے دین کے لیے، غداری نہیں کی میرے دین کے ساتھ، یہ ہیں والذین ہاجروا فی اللہ۔ فرمایا چلتے جاؤ، امام اعظم ابو حنیفہ کی بات لے لو، بادشاہ نے آفر پیش کی قاضی کی کہ قاضی بن جا، لیکن قاضی نہیں بنا، اور کہا نہیں میں قاضی بن سکتا، تمہارے جیسے بادشاہ کے انڈر میں کام نہیں کرتا، میں اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں۔ فرمایا ان لوگوں نے ہر چیزیں ٹھکرا دی فقط میرے لیے، یہ تھے والذین ہاجروا فی اللہ۔ فرمایا کہ اس کے علاوہ احمد بن حنبل نے میرے لیے ہزاروں کوڑے کھا لیے، لیکن یہ نہیں کہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، یہ تھے والذین ہاجروا فی اللہ۔ فضیل بن ایاز ڈاکو سے اللہ کی راہ کے اندر آ گیا، یہ تھے والذین ہاجروا فی اللہ۔ بشر حبیب شرابی سے ولی بن گیا، مالک بن دینار بھی شرابی سے ولی اللہ بن گیا، لیکن انہوں نے ساری زندگی بعد میں بھوکوں میں دیکھی، اور مالک بن دینار نے ساری زندگی ایک کپڑے کا سوٹ پہنا، اور اللہ نے اسی ایک کپڑے کے سوٹ کے بدلے کہ تم نے دنیا کے اندر مجھ سے شکوہ نہیں کیا ہے، میں جو ظلم کو سہ کے صبر کرتے ہیں ان کو دنیا کے اندر بہترین ٹھکانہ آخرت کے اندر اکبر دوں گا۔ اور میں مالک بن دینار نے اور محمد واسع وقت کے بہت بڑے ولی تھے، اور ایک شخص وہاں میں دیکھتا ہے کہ مالک بن دینار اور محمد واسع دونوں جنت کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ بندہ کہتا ہے کہ محمد واسع زیادہ عبادت گزار ہے، مالک بن دینار کم ہے، تو پہلے دیکھتا ہوں کون جنت میں جائے گا، تو کیا دیکھتا ہے کہ مالک بن دینار پہلے جنت میں جاتے ہیں۔ وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں وجہ کیا ہے؟ محمد واسع اتنا اللہ کا نیک بندہ تھا بنسبت مالک بن دینار سے، لیکن مالک بن دینار پہلے جنت میں گیا، تو انہوں نے کہا کہ مالک بن دینار اس وجہ سے پہلے جنت میں گیا، مانتے ہیں یہ کم عبادت والا ہے، محمد بن واسع زیادہ، لیکن ایک بات ہے کہ جب مالک بن دینار دنیا میں تھا تو اس کے پاس صرف ایک کپڑے کا سوٹ تھا، محمد واسع کے پاس 2 کپڑے کے سوٹ تھے۔ اللہ نے فرمایا مالک بن دینار نے ساری زندگی میری غربت میں گزاری ہے، شکوہ نے کیا، میں ایک کپڑے کے جوڑے کی وجہ سے اس کو جنت عطا کرتا ہوں۔ یہ اس وجہ سے یہ لوگ تھے والذین ہاجروا فی اللہ۔ آپ عثمان عبداللہ بن ابی مبارک، اس کے علاوہ سفیان ثوری، والذین ہاجروا فی اللہ، ان لوگوں کی میری طرف یہ ان کی ہجرت تھی۔ عبد القادر جیلانی ساری زندگی بھوک پیاس میں گزار گیا، جب درختوں کے پتے کھاتا رہا، یہ شخص تھا میرے لیے جس نے میرے دین کے لیے کام کیا، اور آج بھی نے میرے لیے ہجرت کی، اس کا نام زندہ ہے۔ فرمایا چلتے چلتے تم چلتے جاؤ،
तुम उस्मान अली अजमेरी ने मेरे लिए भूखे बर्दाश्त की, हिंदू मारते रहे लेकिन मेरे दीन को जो छोड़ा। ये लोग थे वल्लाज़ीना हाजिर फिल्लाही। फरीद की मिसाल ले लो, उसके राह चलते चलते तुम चलो। मुजद्दिद पाक की मिसाल ले लो, जिसने वक्त के बादशाह के साथ टक्कर ले ली और उस वक्त के बादशाह के दीन इलाही को ख़त्म करने की कोशिश की और इन्होंने अपने ज़मीर का सौदा ना किया। फरमाया ये थे वल्लाज़ीना हाजिर फिल्लाही। फरमाया चलते जाओ। फजलुल्लाह खैराबादी अंग्रेज़ों के खिलाफ फतवा दे दिया। फरमाया अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद करना जायज़ है और जो नहीं करेगा वो बुज़दिल है, जो नहीं करेगा वो अंग्रेज़ों वो जो है ना वो मुसलमान नहीं है। अंग्रेज़ों से जिहाद फ़र्ज़ है और सारे फ़र्ज़ को पूरा करना सबके लिए ज़रूरी है। फरमाया फजलुल्लाह खैराबादी को काला पानी के अंदर भेजा गया और वहाँ पर उसे भूखा प्यासा रखा गया और मूंज का लिबास पहना गया और कांटेदार वो लिबास सख्त था। अगर वो किसी जानवर को भी पहनाया जाता तो वो जानवर फिर लग जाता, वो जानवर तड़प जाता। लेकिन फजलुल्लाह खैराबादी वक्त का इतना बड़ा इमाम होके, वक्त का इतना बड़ा मुल्ला होके वो टोकरे उठा रहे हैं मिट्टी के सर पे और अंग्रेज़ कह रहे हैं वो फतवा वापस ले। लेकिन 1857 की जंग आज़ादी के अंदर उसने यही फतवा दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद जायज़ है। और मैं सईद किफ़ायतुल्लाह काफ़ी की मिसाल ले ले। सईद किफ़ायतुल्लाह काफ़ी ने अपने जिस्म का अंग्रेज़ों ने इस्त्री पहले खाल साली उतारी, खाल उतारने के बाद उन्होंने कोयले की इस्त्री लगाई, इस्त्री लगाने के बाद उन्होंने मिर्चें डाली, मिर्चें डालने के बाद उन्होंने क्या देखा कि सैयद बिल्कुल उसी तरह दूसरे दिन होश के अंदर हैं। फिर मैं फांसी के फंदे पे फिर वो इस तरह का डर गया। लेकिन सैयद किफ़ायतुल्लाह काफ़ी ने अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया। और मैं ये सैयद किफ़ायतुल्लाह काफ़ी था जिसके जिस्म की खाल भी उतारी गई, जिसको मारा भी गया, जिसका मर्चियाँ भी डाली गई, इस्त्रियाँ भी फेरी गई, लेकिन मेरे दीन से नहीं हटा। और मैं ये लोग के वल्लाज़ीना हाजिर फिल्लाही। और मैं चलते आओ। अहमद रज़ा की मिसाल ले लो, जिन्हें पूरे कुफर के साथ मैंने पंगा ले लिया, पूरे कुफर को तोड़ के रख दिया, मुश्किलों को तोड़ के रख दिया, बिदतियों को तोड़ के रख दिया और जनाब वाला नबी की नामोस पर वो पहरा दिया कि लोगों ने कहा कि मर जाएगा, अंग्रेज़ों का दौर है, कांग्रेसी मुल्ला है जनाब वाला। उसके अलावा तुम जो है ना सिक्खों तुझे मरवा देंगे हिंदू, लेकिन वो डरा नहीं और हक का कलम उठाता रहा और अपने नबी से वफा की। फरमाया ये लोग वल्लाज़ीना हाजिर फिल्लाही। इसी तरह जो है चलते आओ। जिन्ना और इकबाल ने कलम उठाए, इकबाल ने जिन्ना ने पूरी उम्मत के लिए मुकदमा लड़ा और जिन्ना का नाम आज भी जिंदा है और ये था वल्लाज़ीना हाजिर फिल्लाही। चलते आओ। सब्ज़ खान पीछे चले जाओ। सब्ज़ खान मिल्ली खान 1832 के अंदर सिखों के खिलाफ जंग लड़ी और कहा कश्मीर हमारा हिस्सा है, तुम कौन होते हो कश्मीर को लेने वाले, कश्मीर को तोड़ने वाले। और मैं सब्ज़ खान को पहले मारा गया, उसकी खाल को उतारा गया, उसके अलावा उसको दरख्त के साथ उसकी लाश को बना गया। मिल्ली खान को कब्र जब फौत हुए शहीद कर दिए गए जंग के अंदर। बाद में महाराजा आया, उससे आया, उसने कब्र से निकाला और आपके जस्ते जो हाकी था उसकी कफन उतार के वहाँ से उन्होंने क्या किया, उन्होंने चमड़ा उतारा, जैसा खाल नहीं उतारते हैं, और उस खाल को दरख्त के साथ लटका दिया उनकी लाश को। फिर मैं लेकिन ज़मीर का सौदा नहीं किया। और मैं ये सब्ज़ खान मिल्ली खान थे वल्लाज़ीना हाजिर फिल्लाही। और मैं ऐसे ही चलो तुम 11 फरवरी 1984 की मिसाल ले लो। मकबूल भट्ट को बदशाहते पेश की गई। मकबूल भट्ट को ये कहा गया कि आज खुर्शीद आया, उन्होंने कहा जी भट्टो आया है, भट्टो कहने लगा मेरी जमात में शामिल हो जाओ, एक को सदर बना दूंगा, एक को वज़ीर आज़म। मकबूल भट्ट ने कहा मैं अपने ज़मीर का सौदा नहीं करूँगा, मैं नस्लों का सौदा नहीं करूँगा। कि आज खुर्शीद ने बादशाहत कबूल कर ली, मकबूल भट्ट ने बादशाह ठुकरा दी, लेकिन जो रास्ता था आज़ादी का उसको छोड़ा नहीं। और मैं ये लोग हैं वल्लाज़ीना हाजिर फिल्लाही। और मैं वो लोग जिनकी इजरती में जिन पर कोई जुल्म करता है, जुल्म को सहकर सब्र करते हैं, वो फरियाद नहीं करते, शिकवे नहीं करते, फंदे पे चढ़ जाते हैं, कौम का सर फख्र से बुलंद कर देते हैं, लेकिन वजारतों को नहीं पसंद करते, इनके पाँव के अंदर ताज रुलते रहते हैं। ये वो फ़कीर अंजम जिनके पाँव में ताज रुलते हैं, ये वो फ़कीर लोग होते हैं, लेकिन अपने ज़मीर का सौदा नहीं करते हैं। फरमाया ये लोग थे वल्लाज़ीना हाजिर फिल्लाही। फरमाया चलते जाओ। अमानुल्लाह ने भी ऐसे किया, सईद अली गिलानी ने भी ऐसे किया, बुरहान वानी ने जान दे दी, उसने भी ऐसे किया। फरमाया चलते जा। फिर एक और मर्द मुजाहिद आता है, ने पूरे कुफर को तोड़ के रख दिया, ने पूरे कुफर को ललकार के रख दिया, तो पूरा हिंदुओं को डरा के रख दिया, जिसने गद्दारों को डरा के रख दिया, मक्कारों को, और वो रास्ते के अंदर रुकावट बन के रख गया। और उसे कहा गया तुझे फांसी दे दूं या उम्र भर कैद। उसे अदालतें कह रही हैं और अदालत के अंदर वो ये जुमला कह रहे हैं
کہ آزادی ایک عشق ہے اور عاشق کا کام ہے عشق کے اندر جل جانا. میں یاسین ملک یہ کہتا ہوں تو مجھے پھانسی دیتا ہے پھانسی دے, تو مجھے جیل کے اندر رکھتا ہے جیل کے اندر رہے. میں اپنی تجھے یہ نہیں کہوں گا کہ تو کیا کر, تجھے جو دل کرتا ہے کر. انہوں نے کہا بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزار دے. انہوں نے کہا نہیں, جب تک وطن آزاد نہیں ہوگا میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا. انہوں نے کہا ماں بوڑھی ہے, اس کا بوڑھی ہونے دے, لیکن میرا راستہ اپنے رب کی طرف ہے, اس کے رب کی مخلوق کی طرف ہے, اس کی مخلوق کی رب کی جو ہے نا رسول کی امت کی طرف ہے. میں اپنے ضمیر کا سودا نہیں کروں گا. فرمایا وہ لوگ جنہیں بادشاہتیں بھی دی گی ٹھکرا کے لیکن عمر بھر قید میں چلے گئے, یہ وہ لوگ تھے والذین ہاجروا فی اللہ. میں پھر قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں گے. صدیق سے لے کر یاسین ملک تک ہم پہنچ گئے 2023 کے اندر. دیکھیے گا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے ضمیر کا سودا نہ کیا اور والذین ہاجروا فی اللہ کی مثال قائم کر.